السلام علیکم، میں ہوں عدنان عادل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ویلاگ عدنان عادل جرنلسٹ۔ اگر آپ کو میرا تجزیہ تبصرہ پسند آئے تو میرے ویلاگ کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ آج ہم بات کر رہے ہیں جو کل سے بجلی کا بریک ڈاؤن ہوا۔ کل رات تقریباً 12 بجے کے قریب پورے ملک میں جو ہے وہ بجلی چلی گئی اور آج صبح کو بحال ہونی شروع ہوئی 8 بجے سے، اور ملک کے کچھ حصوں میں ابھی تک بھی بحال نہیں ہو سکی، بیشتر حصوں میں ہو چکی ہے، کہیں شام کو ہوئی، کہیں صبح کو ہوئی، کہیں اب ہو رہی ہے۔ لیکن یہ اتنا بڑا بریک ڈاؤن کیسے ہو گیا؟ بہت سی اس میں افواہیں پھیلیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ جنرل مشرف کے دور میں بھی ایک دفعہ ایسا ہو گیا تھا، اور اس کے بعد بھی پھر ایک دفعہ ہوا۔ اب یہ تیسری بار ہم پچھلے 20 سالوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اتنا ملک گیر بجلی کا بریک ڈاؤن ہوتا ہے، اور جب ایسا ہوتا ہے تو بہت سے لوگ جو ہیں اس پہ تنقید کرتے ہیں کہ یہ کیا، ہم آج کس دنیا میں رہ رہے ہیں، 21ویں صدی میں رہ رہے ہیں، اور ہمارا بجلی کا نظام جو ہے وہ اتنا سٹیبل نہیں ہے کہ پورے ملک کی بجلی جو ہے وہ ایک دم چلی جاتی ہے، اس کا فائدہ اٹھا کر کوئی دشمن ہم پہ حملہ کر سکتا ہے۔ اس طرح کے خدشات ہیں، گو کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اتنے شارٹ نوٹس پہ کوئی بھی اپنی دشمن ملک جو ہے جیسے کہ بھارت ہے اپنی فوجیں موبلائز کر کے اور حملہ نہیں کر سکتا۔ لیکن بہرحال لوگوں میں ایک فکر مندی ہو جاتی ہے، اور بہت سی افواہیں پھیلنا شروع ہو گئیں سوشل میڈیا پہ، لوگوں نے مذاق کرنا شروع کر دیا۔ کسی نے کہا کہ جی بھارت نے سائبر اٹیک کر دیا ہے ہمارے سسٹم پہ بجلی کے، اور اس کی وجہ سے سارے بجلی جو ہے بند ہو گئی ہے۔ کسی نے کہا کہ یہ بلوچستان کے کسی علاقے میں بلوچ علیحدگی پسندوں نے، شدت پسندوں نے کچھ اڑا دیا ہے وہاں پر بجلی کا نظام، جس کی وجہ سے پورے ملک کا سسٹم متاثر ہو گیا ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں تھا، ایسی یہ سب افواہیں تھیں اور فیک نیوز تھی، اور لوگ اس میں لطف اٹھاتے ہیں طرح طرح کی قیاس آرائیاں کرنے میں۔ پہلے بھی پاکستان میں ایسا ہوتا رہا ہے۔ پاکستان کی دیکھیں ایک خوش نصیبی ہے کہ ہمارے پاس نیشنل گرڈ ہے، یعنی کراچی سے لے کے پشاور تک اور شمالی علاقوں تک سب ایک آپس میں منسلک نظام ہے۔ دنیا کے کئی ملکوں میں ایسا نہیں ہوتا، اور ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ایسا ہو۔ ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمارے پاس ایک نیشنل گرڈ ہے، یعنی بجلی کی ترسیل پورے ملک میں ایک دم رواں کی جا سکتی ہے۔ تو ہوا کیا؟ اصل میں ہوا یہ ہے کہ گدو جو ہے وہاں پہ جو ہمارا پاور اسٹیشن ہے اور جو ہمارا سسٹم ہے بجلی کا ٹرانسمیشن کا، وہاں پہ ہمیشہ یہ خطرہ رہتا ہے دھند کے دنوں میں کہ وہاں دھند بہت ہوتی ہے، تو وہ سسٹم جو ہے بیٹھ جاتا ہے۔ اس کے لیے پھر کچھ حفاظتی انتظام کرنے پڑتے ہیں۔ وہاں پہ جو لائنیں ہیں ان کو دھویا جاتا ہے، واش کیا جاتا ہے۔ بجلی اس میں سے گزرتی رہتی ہے، لیکن بہت اسپیشل طریقے ہوتے ہیں، ڈٹرجنٹس ہوتے ہیں، اور اس کی ٹیکنیکل ڈیٹیلز ہیں جو عام آدمی کے اس سے باہر ہیں دلچسپی سے چیزیں۔ اس کو بہرحال لائنوں کو دھویا جاتا ہے، کیونکہ اگر ان کو نہ دھویا جائے تو وہ ایک دوسرے کو بجلی ٹرانسفر کرنا شروع کر دیتی ہیں، اور ایک طرح سے شارٹ سرکٹنگ پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر جب شارٹ سرکٹنگ ہو تو اس کے لیے بھی پروٹیکشن سسٹمز ہوتے ہیں، اس کی کئی لیئرز ہوتی ہیں، ایک پروٹیکشن سسٹم، 2 3 4، تو اگر ایک کام نہ کرے تو دوسرا نہ کرے تو تیسرا، اور وہ نہ کرے تو چوتھا۔ تو گدو میں جب یہ ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ جو ہمارے ٹرانسمیشن لائنز تھیں اس کو صحیح طرح مینٹین نہیں کیا گیا، ان کی واشنگ نہیں کی گئی، اور پھر وہاں پر جو پروٹیکشن سسٹم تھے وہ کولیپس کر گئے، انہوں نے اپنا کام نہیں کیا۔ تو جب فریکوینسی وہاں پہ زیرو ہوئی تو پورا، چونکہ نیشنل گرڈ ہے، سارے پشاور تک سارا سسٹم ایک دوسرے سے منسلک ہے، اور حتیٰ کہ جو ہمارے نیوکلیر پلانٹ ہیں جو بجلی کے، وہ بھی سسٹم سے منسلک ہیں، اور وہ بہت حساس ہوتے ہیں۔ وہ تو ذرا سی بھی اگر سسٹم میں خرابی ہو تو وہ آٹومیٹک بند ہو جاتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے وہ نیوکلیر مٹیریل استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمارا پھر جو ساہیوال کا پلانٹ ہے اور جو کوٹھودو کا ہے اور جو جتنے بھی پلانٹ ہیں ان تک وہ ٹریول کی وہ خرابی، اور وہ بند ہوتے چلے گئے، کیونکہ ان کے پروٹیکشن سسٹم جو ہیں وہ اب ایسے، آپ یوں سمجھیے سادہ زبان میں کہ کوئی آپ کھڑے ہوں اور پیچھے سے کوئی آپ سے 4-5 گنا زیادہ وزن والا آدمی آپ سے ٹکرا جائے، آپ کو دھکا لگے تو کیا ہوگا؟ تو اسی طرح وہ جو سارے سسٹم تھے ان کو ایک دھکا لگا اور وہ سب کولیپس کر گئے۔ اب یہ بھی کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے کہ آپ بلب کی طرح یوں سوئچ آن کریں تو سسٹم دوبارہ چل جائے، ان کا پھر ایک پورا پروٹوکول ہوتا ہے، ان کو چیک اپس کیے جاتے ہیں۔ خدا کا شکر یہ ہے کہ یہ جو گدو میں خرابی پیدا ہوئی اس سے پورا سسٹم ہمارا بند تو ہو گیا، لیکن ڈیمیج نہیں ہوا۔
کوئی پلانٹ ڈیمیج نہیں ہوا، کہیں گریڈ اسٹیشنز ڈیمیج نہیں ہوئے، صرف یہ کہ وہ بند ہو گئے۔ اب ان کو چلانے کے لیے ان کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ پھر ان کو آہستہ آہستہ اس میں بجلی ڈالی جاتی ہے اور اس کی مقدار بڑھائی جاتی ہے تاکہ ایسا نہ ہو کہ کوئی بڑی خرابی واقع ہو جائے، کوئی ڈیمیج ہو جائے۔ تو صبح 8 بجے سے بجلی بحال کرنا شروع کی حکومت نے، اور پہلے جو ہے وہ شہری علاقوں کو دینا شروع کی، اس کے بعد پھر جو ہے چھوٹے شہروں کو، پھر دیہاتوں کو۔ تو اب یہ ہے کہ تقریباً 80% سے زیادہ علاقوں کو بجلی مل چکی ہے، اور رات تک جو ہے وہ پورے پاکستان میں بجلی پہنچ جائے گی۔ اور یہ خوبی بھی اس لیے ہوئی کہ تربیلا کو اور وارسک کو چلا کر فل کیپیسٹی پہ تو پورے سسٹم کو بجلی فراہم کر دی گئی۔ ابھی دوسرے پاور پلانٹس چلنے شروع نہیں ہوئے، اب وہ چلنا شروع ہو جائیں گے تو پھر پوری سسٹم میں پوری بجلی آ جائے گی، اور ہر جگہ جہاں نہیں ہے وہاں بھی پہنچ جائے گی۔ تو یہ فائدہ ہے کہ نیشنل گریڈ ہونے کی وجہ سے صرف ہم نے وارسک اور تربیلا کو چلا کے کراچی تک کو بجلی جو ہے مہیا کر دی۔ اب اس میں یہ کیوں ہوا؟ ظاہر ہے غفلت ہے اور نالائقی ہے اس عملے کی جو گدو میں وہاں پر وہ جو ٹرانسمیشن لائنز ہیں ان کی مینٹیننس صحیح طرح نہیں کر سکے، وہاں پہ جو پروٹیکشن سسٹم ہیں ان کی دیکھ بھال ٹھیک نہیں ہوئی۔ اس کی ایک بڑی وجہ ہے، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جو بھی نظام ہے وہ سی ایس پی ڈی ایم جی افسر چلاتے ہیں۔ یہ لوگ کوئی انگلش لٹریچر پڑھ کے آیا ہوتا ہے، کوئی فزکس پڑھ کے آیا ہوتا ہے، کوئی ڈاکٹر ہوتا ہے، سی ایس ایس کا امتحان دے لیتے ہیں، تعلیم کے بھی ماہر بن جاتے ہیں، صحت کے بھی ماہر بن جاتے ہیں، بجلی کے بھی ماہر بن جاتے ہیں، پیٹرول کے بھی، گیس، ہر محکمے پہ ان کا قبضہ ہے، اور آتا جاتا انہیں خاک نہیں ہے، اور ساری انہوں نے گورننس جو ہے اپنے قابو میں کی ہوئی ہے۔ تو وزارت بجلی و پانی میں اس طرح کے افسر لگے ہوئے ہیں جو جوائنٹ سیکریٹری، ڈپٹی سیکریٹری، جن کو کچھ پتہ نہیں ہے الیکٹریکل انجینئرنگ کا، بجلی کے سسٹم کا، اور وہ اس کی گورننس چلا رہے ہیں۔ جب تک ان عہدوں پر منسٹری آف پاور میں ٹیکنیکل ایکسپرٹ اور قابل لوگ نہیں لگائے جائیں گے، بار بار ایسی خرابیاں ہوتی رہیں گی۔ پھر این ٹی ڈی سی جو کہ ادارہ ہے نیشنل ٹرانسمیشن کا، اس میں جو اس وقت سربراہ لگے ہیں وہ ایک اچھے آدمی ہیں، پی ایچ ڈی ہیں الیکٹریکل انجینئرنگ کے، لیکن ان کا فیلڈ کا تجربہ نہیں ہے۔ وہ رفعت حسین صاحب جو ہیں، رفعت حسین خواجہ، لاہور کے رہنے والے ہیں، ایک اچھے افسر ہیں، لیکن انہوں نے کبھی فیلڈ میں کام ہی نہیں کیا، ہمیشہ انہوں نے آفس ورک کیا ہے۔ تو ان کی آپ نے ایک ایسا چیئرمین ایک ادارے کا لگایا ہے جس کو فیلڈ کا ایکسپیرینس ہی نہیں ہے، اور پھر ان کے ماتحت بھی بہت سے ایسے لوگ لگے ہوئے ہیں جن کو فیلڈ کے آپریشنز کا ایکسپیرینس نہیں ہے، کنسٹرکشن کا ایکسپیرینس ہے۔ تو اگر آپ اب ایک بہت ہی ماہر ایف آر سی ایس ڈاکٹر کو کہیں کہ آپ F-16 طیارہ اڑائیں تو کیا اڑائے گا؟ تو یہی حال اس وقت پاکستان میں ہے کہ ہر محکمے کا جو کنٹرول ہے وہ سی ایس پی افسروں کے پاس ہے جنہیں اس فیلڈ کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ تو یہ ہمارے نظام کی پورے گورننس کی خرابی ہے جو بجلی کے اس میں بھی ظاہر ہوتی ہے۔ تو یہ عرصہ دراز سے چلا آ رہا ہے، کوئی حکومت جو ہے اس نظام کو بدلتی نہیں ہے۔ بہرحال اس میں ایک اچھی بات یہ ہے کہ یہ جو ہمارا سارا ہوا بریک ڈاؤن، اس میں کوئی ڈیمیج نہیں ہوا اور کسی قسم کے جرائم نہیں ہوئے۔ دنیا میں کئی جگہ ایسا ہوتا ہے بجلی جاتی ہے تو جرائم ہوتے ہیں، چوریاں ہوتی ہیں، ڈکیتیاں ہوتی ہیں۔ پاکستان کے لوگ ہم جیسے بھی ہیں، بہرحال ایک پرامن ملک ہے مجموعی طور پہ، کہ یہاں پر آپ نے دیکھا کہ اتنی طویل عرصے کے لیے بجلی گئی لیکن اس کا کوئی منفی اثر جو ہے وہ ہم نے نہیں دیکھا۔ اور باقی یہ ہے کہ افواہیں لوگ پھیلاتے ہیں اور افواہیں پھیلانے سے ایک طرح کی لذت محسوس کرتے ہیں، لیکن اصل بات یہی ہے کہ گدو میں سسٹم میں خرابی پیدا ہوئی اور اس کے نتیجے میں پورا نیشنل گریڈ جو ہے متاثر ہوا۔